گلنواز صاحب میں آپ سے جان لوں پھر لغاری صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ گلنواز صاحب اب آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یو کے میں یہ صورتحال ہے، سر اب جن کے نام ہیں تو کیا یہ وہاں پر وہی والا معاملہ ہوگا؟ پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر وہ ڈکلیریشن نہیں ہے ان کی تو ان کا تو پھر اسی طرح سے ہوگا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، بزنس مین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں۔ اب طریقہ کار کیا؟ ان کے خلاف وہ خود سے کوئی کارروائی ادارے کریں گے، ان کے خلاف کوئی جائے گا؟ وہاں کیا طریقہ کار ہوگا اگر کسی کی یہ آف شور کمپنیز آتی؟ کیونکہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ہماری لیگل ہے آف شور کمپنی اور ہم نے اسی ٹرانزیکشن کے لیے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں، تو پھر وہاں کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی درست کہا آپ نے، چونکہ کمپنی بنانا سیٹ اپ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ایلیگل نہیں ہے، ایز پر ایز وہ اس کو ہائڈ نہ کیا گیا ہو ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ۔ فار ایگزامپل اگر پاکستان ہے تو انہوں نے جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان اگر وہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے، اس کے علاوہ جو ریلیونٹ ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہاں پہ ڈکلیئر کی ہے کمپنی، اس کا پرپز ڈکلیئر کیا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن انٹرنیشنل ہوتی ہیں جو کہ بڑے بزنس ہوتے ہیں، گلوبلی ڈیل کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے ہوتی ہے یہ سروس ساری کی ساری۔ جہاں تک یو کے کا تعلق ہے، یہاں پہ بھی ٹونی بلیئر جو ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں پی ایم، ان کا تو نام آنا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے ریلیونٹ جو بھی جو ان کویسچن اور سبجیکٹ اگر انہوں نے پراپر ڈکلیئر کیا ہے اس کمپنی کو، اس کا پرپز ڈکلیئر کیا ہے، اور جو وہاں پہ ٹرانزیکشنز ہیں ایز، کیونکہ دیکھیں بزنس دو طرح سے ہوتا ہے، ود ان بارڈر، آؤٹ آف بارڈر۔ جو ود ان بارڈر ہے اس کا تو لوکل اتھارٹیز وہاں پہ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ اس پہ ڈائریکٹ ان کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ لیکن جو آؤٹ آف بارڈر ہوتا ہے اکراس دا گلوب، تو وہاں پہ یہ چیزیں ساری کی ساری کی جاتی ہیں، کیونکہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے آپریشنز جو ہیں وہ گلوبل ہوتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہاں پہ ٹیکس اتھارٹی جو ریلیونٹ ہے، تو ایچ ایم آر جو یہاں پہ کہتے ہیں، ایچ ایم آر سی، اس کے علاوہ باقی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، اگر وہاں پہ وہ ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے اور جو انکم ہے اور وہاں پہ جو پیسے لیے گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی ایسا ہے اس کی وجہ سے کوئی رانگ پراپرٹی یا کوئی برائب یا کوئی ایسا ایلیسٹ کوئی پرپز یا فنڈز وہاں پہ ٹرانسفر ہوں، تو بالکل اس کی جواب دہ ہے۔ اس کے حساب سے پھر جو ریلیونٹ اتھارٹی اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور یہ اس پہ بی بی سی ڈائریکٹ انوالو ہے سارے کام پہ، گارڈین اس کے اوپر انوالو ہے، اوور 600 اس میں انوالو رہے ہیں سارے کے اندر۔ تو یو کے میں اور یہ یو ایس کے اندر اس وقت یہ بگ اس وقت جو ہے ٹاپک ہے جو انڈر ڈسکشن ہے اس ٹائم۔ بالکل لغاری صاحب، میں سر جس بندے نے پیسہ ہی باہر کمایا ہے، باہر ہی بنا لی ہے اس نے کمپنی، پھر تو پاکستان میں تو اس کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا بھی یہ معاملہ ہے کہ ایف بی آر ہے، بزنس مینوں کی خاص طور پر بات کریں، ایف بی آر ہے وہ ان کو اب چیک کرے گا کہ یہ انہوں نے واقعی کوئی ٹیکس ایگزیم کروایا ہے اور چیزیں ٹیکس چوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس پھر کراس دا بورڈ سب کو پکڑ کے گردن شردن مروڑ دی جائے جن کے نام آ گئے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ ہے اس کے پاس کیا اس کے مینز موجود ہیں۔ اگر مینز موجود ہیں تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، جا کر اس نے رکھا ہوگا۔ پھر یہ کہ اس نے پاکستان میں ٹیکسیشن لاز کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہے، ٹیکس دیے ہیں، اگر دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بلیک منی ہے کیا وہ شفٹ کی گئی ہے؟ بلیک منی میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہیروئن کا دھندا کرتا ہے اور بڑا پیسہ لے لیتا ہے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان سے پیسہ باہر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر کام کرتا ہے، تو پھر اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ایمونیشن بیچا ہے، اسلحہ بیچا ہے اور اس کا دھندا کیا ہے تو اس کا پتہ چلانا چاہیے کہ اس نے کیسا کیا ہے۔ لیکن ایک شخص کا بزنس ہی ملک میں نہیں ہے، وہ کرنا ہے کہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ کوئی 10% کا تو ویسے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی اجازت ہے بزنس مینوں کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔